السلام علیکم۔ اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں اعتصام الحق۔ سب سے پہلے اہم خبروں پر ایک نظر۔ چین کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ چین شورش زدہ دنیا میں ایک مستحکم قوت بننے کے لیے پرعزم ہے۔ شیامن اور چنمن کے پانیوں میں مین لینڈ کوسٹ گارڈ کے گشت اور کارروائیوں کی بھرپور حمایت کرتے ہیں چینی ریاستی کونسل برائے امور تائیوان۔ اور افغان عبوری انتظامیہ افغانستان کے بارے میں اقوام متحدہ کی بین الاقوامی کانفرنس میں شرکت نہیں کرے گی۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ مقامی وقت کے مطابق 17 تاریخ کو سی پی سی کی مرکزی کمیٹی کے پولیٹیکل بیورو کے رکن اور وزیر خارجہ وانگ ای نے میونخ سیکیورٹی کانفرنس میں شرکت کی۔ چائنا سیشن میں انہوں نے ایک شورش زدہ دنیا میں مستحکم قوت کے طور پر مضبوطی سے کام کرنا کے عنوان سے ایک کلیدی تقریر کی۔ انہوں نے کہا کہ تمام ممالک کو جیت جیت پر مبنی نتائج کی تلاش کرنی چاہیے، اتحاد اور تعاون کرنا چاہیے اور دنیا میں مزید یقین پیدا کرنا چاہیے تاکہ بنی نوع انسان کے لیے ایک بہتر مستقبل تشکیل دیا جائے۔ وانگ ای نے کہا کہ 2023 پر نظر ڈالیں تو دنیا افراتفری اور بدامنی سے بھری ہوئی ہے اور انسانیت کو متعدد چیلنجز کا سامنا ہے۔ تاہم ایک ذمہ دار بڑے ملک کی حیثیت سے چین ایک شورش زدہ دنیا میں ایک مستحکم قوت بننے کے لیے پرعزم ہے۔ سب سے پہلے بڑے ممالک کے درمیان تعاون کو فروغ دینے کے لیے ایک مستحکم قوت بننا ضروری ہے۔ چین اور امریکہ نے دونوں سربراہان مملکت کے درمیان طے پانے والے اتفاق رائے کو عملی جامہ پہنانے اور چین امریکہ تعلقات کو باہمی احترام، پرامن بقائے باہمی اور باہمی تعاون کے صحیح راستے پر گامزن کرنے کے لیے مل کر کام کیا ہے۔ روس چین کا سب سے بڑا ہمسایہ ہے اور چین روس تعلقات کی مستقل ترقی ایشیا، بحر الکاہل کے خطے اور دنیا میں اسٹریٹجک استحکام کو فروغ دینے کے لیے سازگار ہے۔ دو بڑی تہذیبوں کی حیثیت سے چین اور یورپی یونین کو شراکت داری کی پوزیشن پر عمل کرنا چاہیے، مشترکہ طور پر موجودہ افراتفری کی صورتحال کے رد عمل میں مثبت توانائی پیدا کرنی چاہیے اور مل کر مشکلات پر قابو پانے کے لیے ایک نئی سمت فراہم کرنی چاہیے۔ دوسرا یہ کہ ہاٹ سپاٹ مسائل سے نمٹنے میں ایک مستحکم قوت پیدا کرنی ہے۔ چین نے گلوبل سیکیورٹی انیشیٹو پر عمل کرتے ہوئے چینی خصوصیات کے ساتھ ہاٹ سپاٹ مسائل کا حل تلاش کرنے کی کوشش کی ہے۔ تیسرا یہ کہ ہمیں عالمی گورننس کو مضبوط بنانے کے لیے ایک مستحکم قوت بننے کی ضرورت ہے، اور چوتھا یہ کہ ہمیں عالمی ترقی کے لیے ایک مستحکم قوت بننے کی ضرورت ہے۔ چین کی وزارت ثقافت و سیاحت کے مرکز اعداد و شمار کے مطابق 8 روزہ جشن بہار کی تعطیلات کے دوران چین میں 474 ملین ملکی مسافر ٹرپس ہوئے، جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 34.3% اور 2019 کے اسی عرصے کے مقابلے میں 19.0% اضافہ ہیں۔ ملکی سیاحوں کے کل سفری اخراجات 632.687 ارب یوان تک جا پہنچے، جو سال بسال 47.3% اور 2019 کے اسی عرصے کے دوران 7.7% کا اضافہ ہے۔ تقریباً 6.83 ملین داخلی اور خارجی سفر مکمل ہوئے، جن میں تقریباً 3.6 ملین سفر خارجی اور 3.23 ملین سفر داخلی ہیں۔ 18 فروری کو چائنا کوسٹ گارڈ کے ترجمان گان یوئی نے کہا کہ فوجیان کوسٹ گارڈ سمندری قانون نافذ کرنے والی اپنی فورسز کو مضبوط بنائے گا اور شیامن اور چنمن کے پانیوں میں قانون نافذ کرنے اور گشت کی کارروائیوں کو باقاعدگی سے انجام دے گا تاکہ ماہی گیروں کی جان و مال کی حفاظت کی جا سکے۔ اس حوالے سے چینی ریاستی کونسل کے دفتر برائے امور تائیوان کی ترجمان چو فنگ لین نے کہا کہ 14 فروری کو تائیوان کی جانب سے ماہی گیروں کی ایک کشتی سے پرتشدد طریقے سے نمٹا گیا، جس میں 2 ماہی گیر ہلاک ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ اس عمل سے مین لینڈ پر زندگی کے تمام شعبوں میں شدید غم و غصہ پایا گیا اور آبنائے تائیوان کے دونوں کناروں کے درمیان تعلقات کو شدید نقصان پہنچا۔ ترجمان نے کہا کہ ہم مین لینڈ کوسٹ گارڈ کی قانون نافذ کرنے اور گشت کی کارروائیوں کی بھرپور حمایت کرتے ہیں۔
افریقی یونین کا 37واں سربراہی اجلاس 17 تاریخ کو ایتھوپیا کے دارالحکومت ادیس ابابا میں افریقی یونین کے ہیڈ کوارٹر میں شروع ہوا۔ اجلاس کے دوران افریقی یونین کے کئی اراکین نے چائنا میڈیا گروپ کو انٹرویو دیتے ہوئے چین افریقہ تعاون کے ثمرات کو سراہا۔ رواں سال افریقی یونین کے سربراہی اجلاس کا موضوع 21ویں صدی کے لیے افریقیوں کی خوشحالی ہے۔ تعلیم افریقی براعظم میں ایک اہم موضوع بن گیا ہے۔ 2021 میں چین اور افریقہ نے چین افریقہ تعاون کا 2035 ویژن مشترکہ طور پر تیار کیا، جو کہ افریقہ کی اعلیٰ معیار کی تعلیم کا ایک مضبوط معاون بن چکا ہے۔ اجلاس کے دوران بہت سے افریقی یونین کے اراکین نے چین افریقہ تعاون پر مثبت تبصرے کیے۔ افریقی یونین ڈیولپمنٹ ایجنسی کی CEO نادوس نے کہا کہ چین حقیقی معنوں میں ایک طاقتور ملک بن گیا ہے۔ چین نے سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اور ریاضی کو اہم ترقیاتی شعبوں کے طور پر لیا ہے، اس لیے ہمیں بھی ان شعبوں کو تعلیمی نظام میں بڑی اہمیت دینی چاہیے۔ مقامی وقت کے مطابق 17 فروری کو افغان عبوری حکومت کی وزارت خارجہ نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے اعلان کیا کہ وہ 18 سے 19 فروری تک قطر کے دارالحکومت دوحہ میں ہونے والی افغانستان سے متعلق اقوام متحدہ کی بین الاقوامی کانفرنس میں اپنے نمائندے نہیں بھیجے گی۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ افغان عبوری حکومت کا ماننا ہے کہ افغانستان کے بارے میں موجودہ بین الاقوامی کانفرنس فریقین کے لیے کھل کر بات چیت کا ایک اچھا موقع ہے۔ افغان عبوری حکومت نے اس حوالے سے اقوام متحدہ سے درخواست کی تھی کہ اگر اقوام متحدہ اس بات کی ضمانت دیتی ہے کہ افغان عبوری حکومت افغانستان کی واحد سرکاری نمائندہ کی حیثیت سے اجلاس میں شرکت کرے گی اور دوسرے فریقوں کے ساتھ مختلف امور پر بات چیت کر سکتی ہے، تو افغان عبوری حکومت اجلاس میں شرکت کرے گی۔ تاہم اقوام متحدہ اس معاملے پر افغان عبوری حکومت کے ساتھ اتفاق رائے تک پہنچنے میں ناکام رہی، اس لیے افغان عبوری حکومت نے اجلاس میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ میونخ سیکیورٹی کانفرنس میں امریکہ کی زیر قیادت نیٹو نے روس یوکرین کی صورتحال پر آگ میں ایندھن ڈالنا جاری رکھا تاکہ روس یوکرین تنازع کو طول دیا جا سکے۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل جینز اسٹولٹنبرگ نے 16 تاریخ کو میونخ سیکیورٹی کانفرنس میں امریکی کانگریس پر زور دیا کہ وہ جلد از جلد متعلقہ بل منظور کرے اور یوکرین کو مجوزہ $60 ارب کی فوجی امداد فراہم کرے۔ مقامی وقت کے مطابق 17 تاریخ کو امریکی نائب صدر ہیرس نے میونخ سیکیورٹی کانفرنس میں کہا کہ انہوں نے یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی سے ملاقات کی ہے۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ امریکہ یوکرین کی مدد جاری رکھے گا تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ یوکرین کو درکار وسائل اور ہتھیار کی فراہمی ممکن ہو۔ اس کے علاوہ میونخ سیکیورٹی کانفرنس کے انعقاد سے قبل نیٹو کے رکن ممالک جرمنی اور فرانس نے یوکرین کے ساتھ الگ الگ سیکیورٹی معاہدوں پر دستخط کیے۔ مقامی وقت کے مطابق 17 فروری کی شام ہزاروں اسرائیلیوں نے قبل از وقت پارلیمانی انتخابات کا مطالبہ کرتے ہوئے تل ابیب، حیفا، بیرشیبا اور دیگر شہروں میں مظاہرے کیے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے اسی روز ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ اسرائیل کو اس وقت اتحاد کی ضرورت ہے اور قبل از وقت انتخابات سے اسرائیلی معاشرہ تقسیم ہوگا جو حماس کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ فلسطینی محکمہ صحت کی جانب سے 17 تاریخ کو جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ سال 7 اکتوبر کو فلسطین اسرائیل تنازع کے آغاز کے بعد سے غزہ کی پٹی میں اسرائیل کی فوجی کارروائیوں میں 28,800 سے زائد افراد ہلاک اور 68,000 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ اسرائیل کے مطابق اس تنازع میں 1400 سے زائد اسرائیلی شہری ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ 130 سے زائد اسرائیلی اب بھی حماس کے قبضے میں ہیں۔ مقامی وقت کے مطابق 17 فروری کو اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے خصوصی نمائندے برائے لیبیا عبداللہ بتھیلی نے ایک بیان جاری کیا جس میں لیبیا کے سیاسی تنازعات کے حل کے لیے تمام فریقین سے متحد ہونے کی اپیل کی گئی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ لیبیا میں موجود سیاسی تعطل ملکی اتحاد کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے۔ یاد رہے کہ 17 فروری 2011 کو قذافی حکومت کا تختہ الٹنے کے بعد سے لیبیا انتشار کا شکار رہا ہے۔ اقوام متحدہ کی ثالثی کے تحت لیبیا کے تنازع کے تمام فریق نومبر 2020 میں تیونس میں ہونے والے سیاسی مذاکرات کے دوران انتخابات کے لیے روڈ میپ پر متفق ہوئے تھے،
تاہم بعد ازاں مختلف عوامل کی وجہ سے لیبیا کے پارلیمانی اور صدارتی انتخابات غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیے گئے تھے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں، تجزیوں اور تبصروں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ urdu.cri.cn۔